تو آج قرآن پاک فرقان حمید کا کیسا فیضان ہے، قرآن کب کب کہاں کہاں کیسا نور برساتا ہے، چند باتیں انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیارے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اس سے بہت سارے اور بھی انشاءاللہ معاملات ہمیں سمجھنے کو ملیں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک دفعہ رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت کی ذمہ داری تھی اور اب خدمت پر لگ گیا، یعنی جو زکوٰۃ گوڈاؤن وغیرہ میں تھا تو حضرت ابو ہریرہ کو اس کو حفاظت کی ذمہ داری دی۔ آپ نے دیکھا کہ رات ہوئی تو ایک بندہ آیا اور وہ بیت المال کے اناج میں سے اپنا حصہ، کوئی برتن وغیرہ کوئی بورا وغیرہ بھرنے لگا۔ آپ کہتے ہیں میں نے اس کو ریڈ ہینڈ پکڑ لیا، میں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو، چوری کر رہے ہو؟ کہتا حضرت معاف کر دیں، بہت بھوکا ہوں، بچے ہیں وہ بھی بھوکے ہیں، بڑی پریشانی میں ہوں، مجھے معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو بڑا مجبور ہے، میں نے اس کو گرفتار نہیں کیا، اسے چھوڑ دیا۔ صبح دربار رسالت علیہ السلام میں حاضر ہوا۔ اللہ اکبر، اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا نبی پاک فرماتے ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ گزشتہ رات کو تیرے قیدی نے کیا کیا تھا؟ اب دیکھیں نبی پاک کو حضرت ابو ہریرہ نے نہیں بتایا، خود نبی پاک سوال کر رہے ہیں۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کہتا تھا بچے ہیں، فیملی ہے، پریشان ہوں، مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ نبی پاک علیہ السلام اب کیا فرماتے ہیں؟ اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ میں بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، بہت ساری کنفیوژنز ختم ہو جانی چاہیے۔ اچھا اب سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں جب نبی پاک نے فرما دیا تو میرے لیے تو یہ پتھر کی لکیر ہے نا۔ آپ کو کہتے ہیں میں بالکل انتظار میں بیٹھا ہوں، بالکل پریپیئر ہوں کہ آج اس نے پھر آنا، پھر آیا، پھر پکڑ لیا میں نے تمہیں کل کہا تھا مت کرو ایسا، تم نے اتنی معافی مانگی، اتنا روئے، اتنی تم نے ریکویسٹ کی۔ کہتے ہیں حضور بس اب کی بات چھوڑ دیں، میں پریشان ہو جاتا ہوں، بچے بھوکے ہوتے ہیں، ٹینشن ہوتی ہے، میں آ جاتا ہوں اور جناب چوری کرنے لگ جاتا ہوں، اناج لینے آتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر ترس کیا، پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اس نے تیرے سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ کہتے ہیں اب میں نے نہیں چھوڑا، 2 بار میرے ساتھ جھوٹ بول کر گیا۔ اچھا نبی پاک کو پہلے پتا ہے کہ اب پھر آئے گا، وہ کہتے ہیں میں پھر ریڈی رہا۔ اب تیسری رات آیا تو میں نے اسے پکڑ لیا کہ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں، بہت ہو گیا، اور مجھے نبی پاک علیہ السلام نے بتا دیا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں چند ایسے کلمات تمہیں سکھا دیتا ہوں جن سے تمہیں بڑا فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے پوچھا کلمات بتاؤ؟ وہ کہتا ہے سونے سے پہلے جب بستر پر جانے لگو تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے صبح تک اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگران مقرر رہے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں بھٹکنے پائے گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو پیارے آقا نے فرمایا بتاؤ کلمات کون سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضور اس نے بتایا کہ جب بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو شیطان جو ہے وہ تم پر حاوی نہیں ہو سکے گا، بلکہ فرشتہ جو ہے تم پر ایک نگران ہو جائے گا، شیطان قریب بھی نہیں بھٹک سکے گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا اے ابو ہریرہ بات تو اس نے سچ کہی ہے، مگر فی نفس ہی وہ ہے بڑا جھوٹا۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ وہ 3 راتوں سے تمہارے پاس آنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے ابو ہریرہ وہ شیطان تھا، یعنی خود شیطان جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس آتا ہے، اور جناب وہ جو بھی چوری وغیرہ کا معاملہ تھا۔ لیکن اس حدیث سے 2 باتیں پتہ چلی کہ قرآن پاک کی ہی ایک آیت ایسی ہے جو اگر ہم سوتے وقت پڑھ لیں تو انشاءاللہ ساری رات فرشتہ سیکیورٹی کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں میرے گھر کے باہر گارڈ کھڑے ہیں، میں نے الارم سسٹم لگایا ہوا ہے، مجھے بتاؤ نا جس کے بستر کے ساتھ فرشتہ ساری رات کھڑا ہو جائے اس پر کتنی برکتوں کا نزول ہوگا، شیطانی خیالات اور جناب شیطان کی طرف سے جو حملے ہیں وہ اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی، اور دوسری بات کیا سیکھنے کو ملی ہمیں کہ ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ میرے آقا کے علم غیب کا عالم کیا ہے۔ نبی پاک یہ بھی جانتے ہیں کہ کل وہ پھر آئے گا، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کون ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو سبحان اللہ ہمیں یہاں پر یہ بھی مسئلہ سیکھنے کو ملا۔ اب ذرا ایک اور بات ریئلائز کیجئے کہ ایک آیت پڑھنے پر اتنا اجر، اتنا ثواب اور اتنی برکتیں ہیں،
تو جو پورے قرآن سے دوستی کر لے، جو پورا قرآن پڑھنے والا بن جائے، تو بتائیں نا اس کو کتنا برکتیں اور ثواب ملے گا۔